دنیا میں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ یا تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے یا انسان اللہ تک پہنچ جائے۔ آسان الفاظ میں اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہے وصول حاصل ہونا اور ایک ہے وصول پہنچ جانا، یعنی ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے یا ہم اللہ کی رضا تک پہنچ جائیں۔ کسی سے آپ کو ملنا ہے، اس کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ چل کر آئے ملاقات ہو جائے گی یا آپ چل کر اس کے پاس جائیں۔ دونوں میں سے ایک کی طرف سے نقل و حرکت ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ اللہ کو پانے کے لیے جب صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اس سیدھے راستے پر چلتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں تم ایک بالش چلو گے میری رحمت 1 گز آئے گی، تم 1 گز چلو گے میری رحمت 2 گز آئے گی، تم پیدل چلو گے میری رحمت دوڑ کر آئے گی۔ یعنی اللہ بھی اپنے بندے سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ مفسرین نے لکھا، قرآن کی ایک آیت ہے یحبہم ویحبون، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت میں پہلے اللہ کی ان سے محبت کا تذکرہ ہے، پھر لوگوں کا اللہ سے محبت کا ذکر ہے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو اسی لیے انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جب ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت دوڑتے ہوئے آ رہی ہوتی۔ بھائی مثال کے طور پر ہم نے کسی سے ضروری ملنا ہے، ملنے کو بیتاب ہے اور وہ اسلام آباد میں ہے۔ اب ہم چل کر جائیں گے بائی روڈ تو بھی 18-20 گھنٹے لگیں گے، وہ چل کر آئے گا بائی روڈ تو بھی 18-20 گھنٹے لگیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیوریشن کم ہو جائے، جدائی کا دورانیہ کم ہو جائے، ملاقات جلدی ہو جائے، بہت ایمرجنسی ہے۔ تو کیا ہوگا، وہ وہاں سے چلنا شروع کر دے گا، ہم یہاں سے چلنا شروع کر دیں گے، بیچ میں کوئی ایک پوائنٹ میں 7-8 گھنٹے میں ملاقات ہو جائے گی۔ تو اللہ نے بھی جنت تک پہنچنے کا، اپنی رضا تک پہنچنے کا ایک راستہ ہمیں دیا ہے۔ وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے، وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ نبی کی سنتوں کا راستہ ہے۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور پھر پہنچنا بھی 2 طریقے پر ہے۔ بھائی کسی شخص کو یہاں سے صدر جانا ہے
وہ آپ سے پتہ پوچھتا ہے، آپ اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ بھائی یہاں سے ماڑی پور روڈ پر جاؤ گے، فلاں گاڑی میں بیٹھو گے، پھر فلاں جگہ پر تمہیں اتارا جائے گا، ریگل چوک آئے گا، وہ صدر ہے۔ اب آپ نے تو راستہ بتا دیا، وہ پہنچے کہ نہ پہنچے یہ یقینی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پہنچ جائے، ہو سکتا ہے وہ بھٹک جائے، ہو سکتا ہے وہ جلدی پہنچے، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے۔ اس کو اراءۃ الطریق کہتے ہیں، راستہ بتانا، راستہ دکھانا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، کسی نے آپ سے صدر جانے کا راستہ پوچھا، آپ نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کو ریگل چوک پر جا کر اتار دیا، یہ صدر ہے۔ یہ جو دوسرا طریقہ ہے، اس میں اس کا پہنچنا یقینی ہے، اس میں وہ جلدی پہنچے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ تو قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں یہ دونوں راستے بتا دیے گئے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ قرآن نے راستہ بتایا اور نبی نے اس راستے پر چل کر دکھایا۔ قرآن نے راستہ دکھایا اور نبی نے اس راستے پر چل کر دکھایا، اور پھر صحابہ نے نبی کے اس راستے پر چل کر دکھایا، اور پھر تابعین نے صحابہ کے اس راستے پر چل کر دکھایا، اور پھر اکابرین اور اسلاف علماء نے ان راستوں پر چل کر دکھایا۔ تو ہمارے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا، ہم کس کی مانیں، ہم کہاں جائیں، ہم کس کو فالو کریں، ہم کس کی تقلید کریں، ہم کس کی اتباع کریں، ہم کس کی پیروی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو تھامے رہو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کی سنت۔ مثال کے طور پر، ایک آدمی کو کہیں پہنچنا ہے اور وہ جو روڈ ہے اس میں بہت زیادہ جمپ ہیں، سپیڈ بریکر ہے، کچرا ہے، کھائی ہے، اندھیرا ہے، سنگل روڈ ہے۔ اب اس کو ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے لگ جائے، لیکن اگر روڈ صاف ہے، سپیڈ بریکر نہیں ہے، کھڈے نہیں ہیں، سگنل فری کوریڈور ہے، سگنل بھی نہیں ہے، تو وہ 15-20 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ اس کی مثال لیاری ایکسپریس وے ہے۔ ایک آدمی ویسے ہی روڈوں سے سہراب گوٹ جانا چاہتا ہے، آپ بتاؤ، ٹریفک میں، رش میں، سگنل میں، جمپ میں، سپیڈ بریکر میں اس کو 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور وہی جب لیاری ایکسپریس وے پر چڑھے گا تو 10 منٹ کے اندر اندر پہنچ جائے گا۔ راستہ صاف تھا، کھڈے نہیں تھے، جمپ نہیں، سپیڈ بریکر نہیں، سگنل نہیں، موٹر سائیکل والا نہیں، سائیکل والا نہیں۔ سمجھ رہے بات؟ تو جنت تک پہنچنے کے راستے ہم نے خود مشکل بنا دیے۔ بھائی جنت کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، غلط لوگوں کی صحبت، بزنس، دکان، مال کے پیچھے پاگل ہو جانا،
بیوی کی اولاد کی ناجائز خواہشات پوری کرنا، رشوت لینا، سود لینا، حرام مال کمانا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا، عیب چھپا کر مال بیچنا، لوگوں کو ٹوپیاں کرانا، کتنی ساری گندگی ہے جو جنت کے راستے تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کو ہٹائیں، اپنے آپ کو بچائیں، آپ کا ایک قدم اپنے نفس پر اور دوسرا قدم جنت پر۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جنت کتنی دور ہے، جنت کا فاصلہ کتنا ہے، ڈسٹینس کتنا ہے؟ فرمانے لگے 2 قدم۔ وہ کیسے؟ کہ ایک قدم اپنے نفس پر، نفس کی ناجائز خواہشات پر رکھو، دوسرا قدم جنت۔ تو میرے محترم دوستو، جس طرح گاڑی بہت زیادہ سپیڈ میں ہو، سپیڈ بریکر آتا ہے، سپیڈ ٹوٹ جاتی ہے۔ سپیڈ بریکر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سپیڈ کو توڑتا ہے۔ اگرچہ پاکستان میں سپیڈ بریکر نہیں ہوتے، گاڑی بریکر ہوتے ہیں، ایسے جمپ بناتے جو گاڑی کو ہی توڑ دیتے۔ تو جیسے سپیڈ بریکر گاڑی کی سپیڈ کو توڑتا ہے، اسی طرح صبر ہماری ناجائز خواہشات کو لگام دیتا ہے۔ اپنی ناجائز خواہشات کو صبر کا بریک لگاؤ، تب جنت ملے گی۔ بھائی ایک چوراہا ہوتا ہے نا، چورنگی جس کو بولتے ہیں، اور انگلش میں راؤنڈ اباؤٹ، جس کے چاروں طرف سے گاڑی آ رہی ہے۔ اب وہاں پر جو سگنل ہوتے ہیں یا جو ٹریفک وارڈن ہوتا ہے، وہ کتنا اٹینشن ہو کے ڈیوٹی دیتا ہے۔ ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہے، پہلے ان کو روکنا ہے، پھر ادھر سے جانے دینا ہے، پھر اس کو روکنا ہے، ادھر سے آنے دینا ہے، پھر اس کو روکنا ہے، پیچھے سے آنے دینا ہے۔ باہر ملکوں میں سائیکل والوں کا الگ ہوتا ہے، پیدل چلنے والوں کا الگ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو بھائی ہمارا یہ جو دل ہے یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے، یہ چوراہا ہے، اس میں غلط خیالات آتے ہیں، چھوٹا گناہ بھی آ رہا ہے، بڑا وسوسہ بھی آ رہا ہے، غیبت بھی، حسد بھی، بغض بھی، شیطان بھی، نفس بھی۔ لیکن ہم نے اپنے دل پر نگاہ رکھنی ہے، ویجیلنس اور سرویلنس کا نظام ہو کہ کون سی چیزیں مجھے اللہ سے غافل کر رہی ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ اللہ والوں کو جب شیطان کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے تو یہ فوراً اللہ کا نام لیتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ مچھر کی طرح اپنی سونڈ اور ڈنک مارنے کے لیے ایسے سونڈ کو آگے کرتا ہے، اس کے دل میں اترتا ہے۔ آج کل انڈوسکوپی کے ذریعے سے اندر پائپ ڈال کر آپ کے دل کی چیز دیکھی جاتی ہے۔ تو شیطان بھی دیکھتا ہے، اگر اس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے، اگر اس کا دل غافل ہوتا ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم نے اپنے دل کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے دل کی نگرانی کرنی ہے، اپنی اولاد کی نگرانی کرنی ہے، اپنے ماتحتوں کی نگرانی کرنی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا فرض منصبی ہے۔ امر بالمعروف، خود بھی اچھے کام کرے گا، دوسروں کو بھی تلقین کرے گا۔ نہی عن المنکر،
خود بھی برائی سے بچے گا، دوسروں کو بھی بچائے گا۔ مسلمان نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا ہے، غافل ہو گیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے مشکل حالات میں نفس پر قابو کر کے دکھایا۔ حضرت عمران ایک صحابی ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 30 یا 32 سال تک بیمار رہے، اور ایسے بیمار رہے کہ وہ سیدھے لیٹ بھی نہیں سکتے، لیکن جب بھی ان کے چہرے کو لوگ دیکھتے وہ ہنستا مسکراتا ہوا۔ ہمارا تو 30 سال میں ایک دفعہ بیمار ہو جائے تو چہرے سے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور پھر ناشکری کے بول زبان پر آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ 30 سال بیمار رہا ہے، لیکن چہرے پر بیماری کے، پریشانی کے، شکوے کے کوئی آثار نہیں۔ تو لوگ ان سے پوچھتے تھے بھائی آپ اتنی تکلیف میں ہیں، 30 سال سے آپ سیدھے لیٹ نہیں پائے، لیکن آپ کے چہرے پر ہر وقت خوشی کے آثار۔ فرمایا میں نے جب اس بیماری پر صبر کیا کہ یہ بیماری بھیجنے والا اللہ ہے، تیرا دیا ہوا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ تیری دی ہوئی چیزیں، میں نے جب صبر کیا اللہ نے صلہ یہ دیا، پردے ہٹا دیے، مجھے فرشتے نظر آتے ہیں، فرشتے میرے پاس آ کر مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں، مجھے وہ سکون ملتا ہے کہ اب یہ پریشانی اور بیماری اس کے سامنے ہے چھے۔ پھر اللہ انعام دیتے ہیں۔ ایک غزوے میں، سریے میں 300 صحابہ ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہے، کھانے کا سامان کم ہو گیا، ختم ہو گیا، آپ نے حکم دیا جس کے پاس جو ہے سب یہاں لے آئے۔ اب وہ جب سب نے جمع کیا تو 2 تھیلے کھجوروں سے بھر گئے اور کچھ نہیں تھا۔ 300 افراد ہیں اور 2 تھیلے یا بورے کھجوروں کے۔ اب وہ لمبا سفر تھا، مدت کا پتہ نہیں تھا کتنا ٹائم لگے، تو ہر ایک کو ایک کھجور صبح ایک شام کو دی جائے۔ تو کسی نے کہا ایک کھجور سے کیا ہوتا تھا؟ وہ صحابی فرمانے لگے ایک کی قدر بھی تباہی جب ایک بھی نہیں ملی، ایک کھجور کی قدر بھی تباہی جب وہ ایک بھی ختم ہو گئی۔ ہم نے تو یہ چیزیں دیکھی ہی نہیں ہیں، میرے خیال میں کروڑوں انسانوں میں ایک بھی نہیں ہوگا جس کو دن میں بس صرف کھجور ملی اور کچھ نہیں ملی۔ یہ جو ہمیں غریب نظر آتے ہیں نا، اکثر ان کا کھانا ہم لوگوں سے اچھا ہوتا ہے، کچھ کو اللہ دے رہا ہوتا ہے اور کچھ مسجدوں میں مانگ مانگ کر یہ اچھا خاصا کما رہے ہیں۔ تو صحابہ نے اتنی مشکلیں برداشت کی۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قرآن سے اور نبی کی تعلیمات سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط کرے، اپنے نفس کی ان ناجائز خواہشات پر کنٹرول کرے، اپنے دل کی اصلاح کے لیے اللہ والوں سے رابطہ کرے، ورنہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا اور یہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔